عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام احباب جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف سامنے تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دعا آپ اس طرف تشریف فرمائیں. سب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں. اس طرف تشریف لے آئیں، اس طرف تشریف لے آئیں. سب آپ بھی اس طرف آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان اولیاء. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ ذرا ماحول بنائیں. 3-4 منٹ میں اسامہ اختاب کو نعت کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب شروع ہو جائے گا. اور تاکہ محفل طویل نہ ہو اور مختصر وقت میں اس محفل کو سمیٹ لیا جائے، بس میں یہ عرض کروں گا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. یہاں پر ابن منظور نے لسان عرب میں اور زبیدی حنفی نے تاج العروض کے اندر یہ بات رقم فرمائی ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ خوف کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور ابن منظور اور زبیدی حنفی اس بات کو مثالیں دے کر یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باہر بازار میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی گالی دے دے تو گالی سن کر کے اس کے دماغ پر جو کیفیات ہوں گی ان کو خوف سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ رسید کر دے تو تھپڑ کھانے کے بعد جو کیفیات ہوں گی ان کو حزن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی روحانی خوف ہوتا ہے نہ جسمانی خوف ہوتا ہے. ان کو نہ روحانی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی جسمانی خوف ہوتا ہے. اور پھر زبیدی حنفی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ایک کسان کھلواڑے پر فصل کاٹ کے رکھ دے اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ بارش ہوگی اور میری فصل برباد ہوگی، اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، مستقبل کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں ان اندیشوں کو خوف سے تعبیر کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹا فوت ہونے کے بعد سال بعد 2 سال بعد جو غم کی کیفیات ہوتی ہیں ان کو حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے. رب کائنات نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب نہ ہی ان کو ماضی کے اندیشے تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو مستقبل کا خوف تنگ کرتا ہے، نہ ہی ان کو ماضی کے اندیشے پریشان کرتے ہیں، نہ مستقبل کا خوف ان کو پریشان کرتا ہے. گویا کہ صدیقی نسبتیں رکھنے والے اولیاء کاملین جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مقدس مہینہ بھی جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے. برادران گرامی، ولی نقشبندی ہوں
ولی سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نہ ان کو ماضی کے اندیشے تنگ کرتے ہیں، نہ مستقبل کا خوف تنگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو خوفوں سے مبرہ فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی برکتیں اور ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ میں دعوت نعت دے رہا ہوں اسامہ اختاب کو، صاحبزادہ اسامہ الاختاب جو صاحبزادہ نور الاختاب صاحب کے لخت جگر ہیں، وہ مائک پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے پتہ چلے غلامان رسول نعرہ تکبیر اور رسالت کا جواب دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر شیخ فیض الاختاب صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ القدسیہ، my dear respected uncle حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ پیر زین الاختاب صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ القدسیہ، my honorable father حضرت علامہ پیر نور الاختاب صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ القدسیہ، تمام علماء کرام، brothers, sisters, elders and youngsters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you all tired? You are tired? By the sound of your salam, it seems to me that you are all tired. Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, that's a lot better. Before I begin, I would ask everybody with a lot of love and humbly to send durood and salam upon Nabi alayhi salatu wasalam with a lot of love and affection to collectively together. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya uthi نظر تو ان کے کرم پہ چڑھ گئی، دل کیا سبر گیا، میری قسمت سبر گئی۔ ہجر در پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جری ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گری ہے۔ بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعت خوانی موت بھی ہم سے چرا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چرا سکتی نہیں، بولو نعت خوانی موت بھی ہم سے چرا سکتی، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي منعن به، يا أكرم الخلق ما لي منعن به، يا أكرم الخلق ما لي منعن به، سواك عند هلول الحديث الأمام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، درشد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سب
تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر، جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر، آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں، آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر، انداز ہے میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے، انداز ہے میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، آتا نہیں بولے سے اندھیرا میرے گھر میں، آتا نہیں بولے سے اندھیرا میرے گھر میں، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایت کا ہی ڈیرا میرے گھر میں۔ اب بلا تاخیر میں آج کی اس عرس کی تقریب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل جلیل مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ زین الاقطاب صاحب سے کہ وہ تشریف فرما ہوں۔
دعوت خطاب دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا محبت سے پھر نعرہ تکبیر اور رسالت کا جواب دیں. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کریں، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين العارفين الواصلين وعلى أصحابه وأولياء أمته وأحبائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. وقال جل جلاله وعم نواله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی ہیں جس نے اس پوری کائنات کی بادشاہی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بلا کسی مزید تمہید کے اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ایک نہایت اہم موضوع ہے. کسی کے گھر میں ڈکیتی یا چوری ہو جائے اور اس گھر میں گھر والا یا گھر والوں میں سے کوئی شخص چور سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جائے، قتل ہو جائے، تو یقیناً یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس پہ عزیز و اقارب آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ چور پتہ نہیں کون ہے، کہاں آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، اور یہ سوالات عموماً ہوتے ہیں. اور پھر اس اظہار افسوس میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ چور پھر نہ آ جائے، تو اس چور کو روکنے کے لیے ہم کیا اہتمام کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی چوری ہو جائے تو اس کے لیے پھر آئندہ کے لیے بھی سوچا جائے. پھر پولیس سے بات کرتے ہیں، پولیس کہتی ہے الارم لگاؤ، کبھی وہ کہتی ہے ایسا کرو ایسا کرو.
تو ایک دفعہ چوری ہو جائے یا اس طرح کوئی حادثہ ہو جائے تو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ آئندہ چوری کے لیے، آئندہ ایسے حادثے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور جو صرف افسوس پر رہتے ہیں وہ بہت بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بہت بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ چور آ کے کامیاب ہوا یا ہو نہ سکا، کیا پتا کل کو پھر وہ آ جائے۔ تو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو افسوس بھی کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے گھر میں بڑا سوگ ہوگا، بڑا دکھ ہوگا۔ تو میں آج جن حالات میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت غمناک اور درد بھرا دور ہے، جس دور میں ہماری شناخت، ہماری اصلیت اور ہماری حقیقت پہ ایک چور نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس چور کا نام ہے سلمان تحصیل۔ بہت سے لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں وہ ان حالات سے واقف نہیں ہیں۔ 3 طبقے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جانتے ہیں اور درد رکھتے ہیں، لیکن انہیں اب یہ علم نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، اور کچھ وہ بدمانس عناصر ہیں جو کہ اس حادثے کو انگریز اور دشمن کی آنکھوں سے سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اصل قاتل جو ہے وہ ممتاز قادری ہے۔ تو آج کی گفتگو میں اس موضوع پہ گفتگو، دیکھیے عرس جو ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب عرس کی باتیں ہوں اور دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو گفتگو ہے یہ بھی صاحب عرس ہی کی گفتگو ہے۔ میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں، یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر صاحب عرس خود ہوتے یہاں تو وہ بھی یہی گفتگو کرتے ہیں۔ عرس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بس واقعات دہرائے جائیں اور باتیں کی جائیں۔ اصل جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضرہ کا جو اتنی بڑی ڈکیتی مسلمان اور اسلام شناخت پہ ہونے جا رہی تھی، اور بہت سے لوگ ہیں اس سے آشنائی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو۔ کچھ بے وقوف اور بے ایمان اور ذلیل لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ اس کو وہیں رہنے دو۔ پاکستان کا، اگر آپ کا رشتہ دار پاکستان میں ہو یا سورینام میں ہو اور اس پہ کوئی حملہ کرے، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو سورینام کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ وہ بہت ہی بے درد آدمی ہوگا جو ایسی گفتگو کرے گا، جس کے رشتہ داروں پہ حملہ ہوا ہو اور وہ یہاں آرام سے بیٹھ کے کہیں یہ تو اس ملک کا مسئلہ ہے۔ جب ناموس رسالت اور عزت رسول کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق کسی خطے کے ساتھ نہیں ہے، کسی دنیا کے کونے کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی رہنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کا تعلق اس واقعہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے میں ایک تمہیدی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قرآن و سنت کے آئین میں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈکیتی ہے، یہ جو ایک واردات ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ایک مستقل علم ہے، علم آخر الزمان۔ ہمارے اسلاف نے اپنی گفتگو میں اس علم پہ بہت زور دیا کہ آخری دنوں کی کیا نشانیاں ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف کیا حضور علیہ السلام نے خود قرآن عظیم میں اور احادیث میں اتنا مواد ہے، اور پھر ہمارے بعد کے آنے والے بزرگوں نے اس موضوع پہ اتنی گہرائی سے گفتگو کی، لیکن آج کے دور میں ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دین کی رسومات میں، رسومات سمجھتے ہیں، رسموں میں اتنے گمسم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے، ہم ہیں کون اور جا کدھر رہے ہیں۔ اور صرف تسبیح پھیرنے سے یا تقریروں کرنے سے یا عبادت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ وہ علامہ نے لکھا ہے نا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تیرے پاس جتنا علم ہو کیا ہے اگر اور حکمت ہو، اگر تو حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یعنی رات کو اٹھ کے ذکر کرنے اور ذکر کرنا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور. سرور، اس سرور میں ہم نعتیں سنتے ہیں، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا، اس کے اسباب و علل کیا ہیں اور ہم نے آگے کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس باتیں کرنی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے انصاف نہیں. حق ادا اسی میں ہوگا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں اور اس سے آگے اپنی بات بڑھاؤں گا. حضور علیہ السلام ایک روز، اور یہ حدیث مختلف سیاستہ میں بھی ہے اور کتاب حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، ایک روز عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے تشریف لائے، لیٹ آئے، اور جب آئے تو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فوراً ممبر پہ تشریف فرمایا اور ایسے یہ لوگوں کی توجہ یا کسی کو وارننگ دینی ہو، ایسے حضور علیہ السلام نے کیا. فرمایا لوگوں میں تمہیں کہتا تھا دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا تھا دجال کے بارے میں، لیکن آج ایک میرا صحابی جس کا نام ہے تمیم داری، سب کہیں رضی اللہ عنہ، کہنا رضی اللہ عنہ، کہا حضرت میرا صحابی وہ سفر سے واپس ابھی لوٹا ہے اور وہ کشتی میں گیا، اور کشتی، اس میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ کشتی میں کچھ خرابی ہوگی، یا ایک روایت یہ ہے کہ وہ ایک جزیرے پہ پہنچے جہاں ان کو پانی کی طلب تھی، تو انہوں نے کہا چلو اس جزیرے آئیلینڈ پہ ہم تھوڑا سا پانی یا کھانا اس کا اہتمام کریں. تو کہا میرا صحابی تمیم داری وہ اس جزیرے پہ گیا، آئیلینڈ پہ گیا، اور وہاں اس نے ایک عورت کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا. اتنی اونچی قد کی عورت تھی، لیکن یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یہ ایسی عورت تھی کہ اس کے بدن پہ اتنے بال تھے کہ نہ اس کا اگلے کا پتہ چلا نہ اس کے پچھلے کا پتہ چلا کہ اگلا کون سا حصہ ہے پچھلا کون سا حصہ. اتنے بال تھے. اور اس نے اپنا تعارف کروایا، نام بتایا. اس نے کہا انا جساسہ، میرا نام ہے جساسہ. تو حضرت تمیم داری نے اس کو دیکھا تو ان کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی بلا ہے ہمارے سامنے آئی ہے، عورت بھی ہے، اتنے بال، یہ بدن پہ اتنے بال ہیں نا اگلے حصے کا، you can't distinguish between the back side and the front side. اچھا، تو جب اس کو دیکھا تو وہ عورت کہنے لگی by the way جساسہ لفظ جسوس سے ہے. جسوس سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہاں ایک ٹیمپل ہے، وہاں ایک جگہ ہے جزیرے میں، اس جگہ میں ایک آدمی آپ کی انتظار کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اس کو یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ اس کی ملاقات اس سے ہوگی، اس آدمی سے ہوگی. اتنی انٹیلیجنس ہے. تو بہرحال وہ حضرت تمیم داری، ان کے رفقا، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی بلائے، وہ بھاگے وہاں سے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، اس کی پتہ نہیں کوئی بات قابل اعتماد بھی ہے یہ. وہ بھاگے، جب بھاگے اتفاق سے بھاگتے بھاگتے وہ اسی جگہ آ گئے جہاں وہ ذکر کر رہی تھی، جس کا ذکر کر رہی تھی. اب وہ جب اندر داخل ہوئے، بظاہر ایک وہ گرجا تھا، چرچ جیسے بنا ہوتا ہے، بظاہر ایک چرچ تھا، لیکن وہ چرچ نہیں تھا. اسی طرح پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور اب سورینام میں بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں سامنے سے چرچ نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ چرچ نہیں. اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کو جا کے پتا کرنا پڑے گا.
تو بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے. تو وہ اندر گئے تو جب دیکھا اندر اس چرچ کے اندر، چرچ تو نہیں تھا، ہمارا ایک ٹیمپل تھا، چرچ کی طرح تھا، تو اس کے اندر ایک شخص زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اور اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. اس شخص نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور جب دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ کہا انا تمیم داری ہے، میرا نام تمیم داری ہے، یہ میرے دوست ہیں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ہم ایسے آئے. بتایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مدینہ منورہ سے. اچھا تم مدینہ منورہ سے آئے ہو؟ کہا اچھا وہ جو آخری نبی آنے والا تھا وہ آ گیا؟ کیا کہا؟ یہ علم تو دجال کو بھی ہے کہ آخری نبی کون ہے. جو اس علم کا منکر ہو تو دجال سے بدل ہوا. اچھا وہ جو آخری نبی ہے وہ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا بالکل عربی نبی. اور یہ صرف نہیں کہا عربی نبی، یہ بھی پتا تھا کہ وہ کون ہے، کس نسل سے آئے گا، کس ریس سے آئے گا، وہ جو عربی نبی آ گیا. اچھا اس کے بعد حدیث میں اس نے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور انہوں نے پوچھا کہ اپنا یہ ہو گیا ہے، وہ جو جارڈن میں جو درخت ہیں، ڈیٹس کے درخت ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، اور یوفریٹس ریور، وہ مختلف سوال پوچھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جیسے مثلا کوئی شخص سورینام سے آئے، اچھا میں نے سنا وہاں فلڈ ہوا تو کوئی لوگ بچے ہیں کچھ، پر ایسے ہوا کچھ، ہمیں جو خبر ملی ہے ہم اس کے مطابق تولنا چاہتے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. تو وہ جواب دیتے گئے. آخر میں حضرت تمیم داری نے کہا اچھا ہم نے تو تیرے سوال کا جواب دے دیا، اب تو بتا تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ اس نے جواب دیا انا المسیح دجال، میں ہی دجال ہوں. میں کیا ہوں؟ دجال. دیکھیے لمحہ فکری ہے. حضور علیہ السلام مشرکین مکہ کے خلاف یودھ کرتے اور اسلام کو پھیلاتے، خلفائے راشدین نے مہمات چلائی. تو کیا جبکہ یہ بات ظاہر تھی کہ دجال ان کے دور میں تھا تو وہ دجال کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے دجال کو کیوں نہیں قتل کیا؟ بلکہ جب مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سیدنا عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر یہ وہ نہیں ہے جس کو تو سمجھ رہا ہے، یہ دجال نہیں ہے، وہ دجال کوئی اور ہے. تو دجال تھا لیکن حضور علیہ السلام نے اس کا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ میرے دور میں ظاہر ہوگا میں اس سے خود ہی نپٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوگا تم نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے. اچھا جب یہ بات کہہ دی تو کہا میں دجال ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تم دجال ہو. ہمارے کیونکہ حضور علیہ السلام نے دجال کے بارے میں تو ان کو علم دیا ہوا تھا کہ دجال آئے گا، یہ ہوگا. اب حدیث شریف میں ہے کہ اس کو حضرت تمیم داری نے اس کی شکل اس کا حلیہ بیان کیا. ایک کام کا آپ نے سنا ایسا ساری باتیں، کرنی ہے کہ اس کے اور ذرا موٹا تھا، یہودی ہے، اور اس کی باقاعدہ انسان ہے، یہ کوئی حیوان کوئی ڈنگر نہیں ہے، وہ یعنی باقاعدہ انسان ہے وہ، اور وہ اس کی عمر کئی 100 بلکہ 1000 سال ہے. یہ جو جس دجال کی بات ہو رہی ہے یہ کئی 1000 سال کے، اور کچھ روایات میں اس کی پیدائش بنی اسرائیل کے اس دور میں ہوئی جبکہ ابتدائی دور تھا. مہاراج یہ پھر لگا موضوع. اب جب یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابی وہ وہاں سے گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو بتایا. پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا دیکھا میں تمہیں بتاتا تھا، ہر نبی اپنے آنے والوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں دجال سے بچ کے رہنا، دجال سے بچ کے رہنا. اور میں بھی تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ دجال سے بچ کے رہنا. اور یہ جو میرے صحابی ہیں انہوں نے تو اس کو دیکھا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا چلو اس کو ہم سفر کریں، اس کو جا کے ختم کر دیں. کیوں؟ آنے والی امت کو جو تنگ کرے گا ہم ابھی اس کو ختم کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، دجال کا آنا ایک منشور کے تحت ہے، ایک پروگرام کے تحت ہے.
لیکن اس میں ایک دلچسپی ایک بات یہ ہے کہ جب دجال نے ان کو رخصت کیا نا، جب وہ جانے لگے تمیم-داری رضی اللہ عنہ، تو اس رخصتی پہ اس نے ایک ان کو نصیحت کی. کیا کی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا ویسے آپ میں یہ نہیں توقع رکھتا، نہ ہی میں کوئی لچھے دار تقریر کرنے آیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جو اصل موضوع ہے، مضمون ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اس نے ایک جانے سے پہلے نصیحت کی صحابی رسول کو. کیا نصیحت کی؟ اور دجال کون ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے دنیا میں، لیکن شیطان کا سب سے بڑا وکیل دنیا میں صحابی رسول کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، جس نبی کے تم امتی ہو اس کی اتباع کرو. عجیب بات ہے کہ دجال جو ہے وہ یہ جانتا ہے، جبکہ اس کا مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ہوگا، لیکن وہ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ، ان کی اتباع کرو. اب اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ میں جب آؤں گا، میں جب ظاہر ہوں گا، یا میرے آنے سے پہلے میرا نظام ظاہر ہوگا، کیونکہ میں تو صرف 40 دن کے لیے آؤں گا. دجال صرف کتنے دن کے لیے آئے گا؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور وہ ختم شریف پڑھ کے چلا جائے گا، وہ یا جو 2-4 محفلیں 11ویں شریف کی کر کے چلا جائے گا. دجال جو آئے گا اس سے پہلے اس کا پورا نظام پھیلا ہوگا، اس کا پورا سسٹم پھیلا ہوگا، پھر وہ آ کے 40 دن اپنا راج کرے گا، صرف 40 دن. لیکن اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اس نبی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو مانو. کیوں؟ صرف اس کے ماننے والا مجھ سے بچ سکے گا. جو ظاہر کہے کہ میں ماننے والا ہوں لیکن اندر سے نہیں مانتا، یا اس کے اعمال میں وہ اتباع نظر نہیں آتا، وہ میرے شکنجے میں ضرور آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ ہم دجال کے دور، اس دور میں جہاں اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے، دجال ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ دور اب قریب آ رہا ہے. بلکہ صرف دجال نہیں، ایک ضمناً ایک بات کر دوں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، ان کا چہرہ لال تھا، اور فرمایا یہ عربی ہلاک ہو گئے، یہ عربی ہلاک ہو گئے. تو فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ جو حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی نا یاجوج ماجوج کی، ان کو روکنے کے لیے، فرمایا مجھ پہ یہ بات وہی آئی ہے کہ وہ جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا بڑا ہول ہو چکا ہے. یہ ایسے آپ نے اتنا بڑا ہول ہو چکا ہے. اب یہ کب کی بات ہے؟ یاجوج ماجوج کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری، بالکل آخری. قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں بے شمار ہیں اور بڑی نشانیاں 10 ہیں. کتنی ہیں؟ 10. اور 10 میں سے سب سے آخری نشانی جو ہے وہ ہے دجال کا آنا. دجال کا آنا. اب یہ ہے کہ دجال تو آ چکا ہے، آنے سے مراد اس کا ظاہر ہونا، لیکن ظاہر ہونے سے پہلے دجال اپنا نظام پھیلائے گا دنیا میں. اچھا اب ایک بات آپ کے سامنے اس کروں. جب دجال آئے گا، دجال کسی جن کا نام نہیں ہے، کسی جن کا نام نہیں ہے، انسان کا نام ہے، اور اس کے ماں باپ بھی ہیں اور وہ ذریت بھی ہے، یہودیوں میں سے ہے، آئے گا صحیح. اور دجال جب آئے گا تو اس کا جو پہلا روپ ہوگا، جو پہلا ایک روپ ہوگا، وہ روپ کیسا ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ کے سامنے کوئی شخص آئے، اس کے 2 سینگ ہو، 2 ہونٹ ہو، تو آپ کو کہیں گے یہ مونسٹر ہے، اس کو چھوڑو، بھاگو اس سے. لیکن دجال جب سب سے پہلے آئے گا تو وہ کس روپ میں آئے گا، کس حلیے میں آئے گا؟ سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال ایک مذہبی آدمی ہونے کے ناطے آئے گا. ایک مذہبی، نیک، صالح، پرہیزگار آدمی کا لبادہ اپنائے گا، اور پھر وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا.
ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر ولایت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اب دیکھیے صرف دجال نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد دجالینہ کذابینہ، دجال بہت ہوں گے، کذاب بہت ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ 30 دجال ہوں گے۔ کتنے دجال ہوں گے؟ 30، اور آخری ان میں سے یہ المسیح الدجال ہوگا۔ اب جب دجال آئے گا تو وہ کوئی مونسٹر کی شکل میں نہیں آئے گا، وہ ایک نیک آدمی کی شکل میں آئے گا، وہ ایک صالح آدمی کی شکل میں آئے گا، پرہیزگار، نمازیں بظاہر پڑھے گا، روزے بظاہر رکھے گا، وہ اللہ اللہ کرے گا، وہ ذکر کرے گا۔ اور یہ کیوں کرے گا ایسے؟ کیوں کرے گا؟ دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ پورا دجالی نظام جو ہے اس کا انحصار ایک لفظ پہ ہے اور اس کا نام ہے دھوکہ۔ کیا ہے؟ دھوکہ۔ اب جب وہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آ کر جناب میں دجال ہوں تو آپ اس کو اچھی طرح ملیں گے، بری طرح ملیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ جناب تشریف رکھیں بسم اللہ کوئی چائے پانی ہو جائے، نہیں، آپ اس کو بری طرح، کیوں؟ دجال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوا ہے، ہو نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن اس کو آپ اچھی طرح تو نہیں نہ ملیں گے۔ تو دجال جب آئے گا تو وہ نیکی اور نیکوں کا لبادہ اپنا کے آئے گا تاکہ وہ کس کو دھوکہ دے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ کیوں؟ اگر وہ کفر کی شکل میں آئے یا کافر کی شکل میں آئے تو دھوکہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب وہ نیک لبادہ آئے، پہلے وہ اپنے مرید بنائے گا کہ جی کیا ہے، آؤ میں نیک آدمی ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں یہ سارا کچھ۔ لیکن آخر کار جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس نبوت کے دعوے میں وہ اپنا ایسے کام دکھائے گا لوگوں کو جس سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ نبی ہی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ولایت کا معیار ہم نے رکھا ہوا ہے نا، یہ بات الگ ہے کہ ہماری کتابوں میں اولیاء کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ کرامت کرتے تھے، یہ کرامت کرتے تھے، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں اس شخص کی ہم نے کرامت نہیں دیکھی تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، نہیں، کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ کرامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز ما فوق الاسباب ہو، جو عقل میں نہ آتی ہو۔ اب اگر یہ بات، اگر یہ آپ کا معیار ہے، بہت سے محلے میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کا کوئی بھی کام ہے آپ بتائیے ہم آپ کا کام کر دیں گے، لیکن وہ آپ ان کی توجہ آپ کے کام کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ آپ پہ یورو کی طرف ہے۔ کیوں؟ وہ پیسہ بٹورنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں۔ لیکن دجال جو ہے جب وہ آئے گا تو اگر آپ نے ولایت کا یہ معیار رکھا کہ جو شخص خلاف معمول کام کرے وہی اللہ والا ہوتا ہے، تو دجال کہے گا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے یہ کون سا مشکل کام ہے، لو خلاف معمول، یہ میت پڑی ہوئی ہے نا سامنے، کون اٹھ، وہ میت اٹھ جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہوں گے جو دجال کے پیچھے پھر اس کی اتباع کریں گے؟ وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ مسلمانوں ہی میں سے ٹارگٹ کرے گا لوگوں کو تاکہ لوگ مسلمانوں میں سے زیادہ، کیونکہ کافر تو ہے ہی اس کی برادری، کافر جو ہے، کافر اور مرتد وہ تو ہے ہی اس پر کیا کام کرنے کی ضرورت؟ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب اسی وقت ہوگا جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال کل آ جائے، آپ کس گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایک تو پہچان لیں گے، دوسرا اس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے؟ آپ کس گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تو کام ہی دھوکہ ہے۔ جب وہ کوئی شخص آپ کے کام، مثلا دنیوی کام ہے نا، آپ کے کام پہ کام کر رہا ہے، آپ کہیں یار جو اپنی دنیا میں ہے وہ خبر تو میرے کام کرتا ہے، یہ آج کل معیار بنا ہوا ہے۔ بازار میں ایسے لوگ ہیں وہ عملیات کے ذریعے، جنات کے ذریعے وہ
کام کرواتے ہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا اپنا معیار نہیں دیکھتے، بے شک وہ انہوں نے وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، استنجا کیا ہو نہ کیا ہو، وہ جانتے ہو نماز کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اس بندے سے ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں تو اپنے کام سے کام ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب اس کے پاس جائیں گے، اس کی صحبت ہوگی، اس صحبت کے کیا اثرات ہوں گے۔ مثلا ہمارے انگلینڈ میں ایک ایسا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں جو آپ کام کہیں گے میں آپ کا کام کروں گا، اور لوگ تو ظاہر ٹوٹ پڑے اس کی طرف، اور بلکہ وہ تو پیسے بھی نہیں لیتا، اکثر تو آپ یہ اخبارات میں دیکھیں تو سب پیسے کا چکر ہے، لیکن وہ تو پیسے بھی نہیں لیتا تھا۔ اب اس کی صحبت میں جو بیٹھتا وہ کہتا دیکھو خشوع و خضوع کرو، ایسے ایسے درس دیتا، اور پھر آخر میں آ کے اس نے کہا کہ نہیں دیکھو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل تو نماز ہوتی دل کی ہے، اصل خشوع و خضوع ہوتا ہی دل کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا اس کا۔ تو جب انسان دنیا کی ہوس میں نکلتا ہے کہ میرا یہ بھی کام ہو جائے، وہ بھی کام ہو جائے، یہاں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، وہاں بھی کامیاب، اب جو کرانے والا ہے وہ کیسا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا، وہ اس کا خدا کا مسئلہ ہے، لیکن نہیں جب آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے یقیناً اس کے اثرات آپ پہ پڑیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آج کل اب پہلے یہ عورتوں میں ہم کہا کرتے تھے کہ عورتوں میں رواج ہے کہ ہر لگو پنجو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ وہ 4 یورو کا تعویذ بھیجتی ہیں تو ان کے پیچھے چل جاتی ہیں، اب تو مرد بھی ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہو گئے اس میں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدھی انگلی سے کام نہیں ہوتے تو دوسری طرح کام کریں، اور ایسے لوگ کامیاب ہی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صحبت میں جب پھر بیٹھتے ہیں پھر اس سے ہمارے ایمان میں جو کمی ہوتی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال آئے میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے وہ اپنا ایک جال پھیلائے گا، اور اس کے جال میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو بظاہر نظر نہیں آئیں گی، آپ سوچیں گے نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا ہے، دیکھیں نا یہاں یورپ میں ہے، آپ پہ کسی نے نماز پڑھنے کی پابندی رکھی ہے؟ یا مولن لیگ میں کوئی پابندی ہے نماز پڑھنے کی؟ روزے کی پابندی ہے؟ تو آزاد ہے، تو اب یہ آزادی ہے، اس میں کیا ہے؟ ہم تو یہاں خوش ہیں، بلکہ اسلامی ملکوں میں پابندی ہے ہم پہ، یہاں ہمیں کوئی پابندی نہیں، تو یہ ملک تو زیادہ اچھا ہے، تو لوگ اس دنیا سے اب اس دنیا کی طرف آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ہی سب کچھ ہے، یہاں ہی سب کچھ ہے، یہاں ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا، یہ اس آزادی کا مقصد کچھ اور ہے، اس آزادی کا مقصد کچھ اور ہے۔ صاحب عرس حضرت پیر عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ اس سے یہ میرے موضوع کے مطابق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کو ہے گمان، مچھلی کو ہے گمان کہ لقمہ ہوا نصیب، مچھلی کو ہے گمان کہ لقمہ ہوا نصیب، صیاد جانتا ہے کہ کانٹا نکل گئی، مچھلی چلتی چلتی سوچتے ہو کھانا، لیکن وہ یہ جانتی نہیں کہ اس کھانے میں کانٹا ہے، اور جس نے اس کھانے کو رکھا ہے اس نے مجھے کھلانے کے لیے نہیں رکھا، اس نے مجھے پکڑنے کے لیے یہ کھانا رکھا ہے، اس نے مجھے قابو کرنے کے لیے رکھا ہے۔ دجال اور نظام دجال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آزاد مل جائے، چلو یہ آپ آزاد ہیں، اب آپ جو اور دیکھیں ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، آپ ہماری منزلوں کی قدر کریں، ہم آپ کی قدر کریں گے، ایسے ہی ہے نا، آپ ہماری منزل، ہم فحاشی اور عریانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ نہ کریں گے، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، بلکہ گھر پہ بیٹھ کے کریں اور کوئی نہ دیکھے کوئی بات نہیں، ہمیں کیا ہے، ہاں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کرے، اس کا کیا نتیجہ ہوا آپ خود ہی جانتے ہیں۔ اب جب آزادی دے دی تو ہم بظاہر سوچتے ہیں ہم تو بڑے آزاد ہیں، دیکھو اسلامی ملکوں میں کتنی سختی ہے، وہاں تو کوئی آزادی نہیں، یہ زیادہ اچھے ملک ہے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس آزادی میں وہ آپ سے کیا لینا چاہ رہا ہے، وہ کون سا سودا آپ کے ایمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ دیکھو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہماری عزت کرو، ہم آپ کے دین کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے دین کی قدر کرو، ہم آپ کو اپنے ملک میں آ کے نماز پڑھنے دیتے ہیں، روزہ رکھنے دیتے ہیں، آپ حج کے لیے جائیں 20 مرتبہ جائیں، فرق نہیں پڑتا، آپ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ایک مسجد بنائیں 20 بنائیں 40 بنائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
تو اس کہاں حملہ کر رہے ہیں آپ پہ؟ آپ نے کبھی اس چیز کو سوچا؟ وہ صرف آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. وہ کیا مطالبہ ہے؟ کہ آپ ہماری عزت کرو، ہم آپ کی عزت کریں. اب یہ بات جائز ہے نا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں live and let. امن کے ساتھ رہو، شانتی کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو. اب یہ عام عاقل آدمی جو ہے، عقل والا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا اچھا نظام ہے کہ جو بدھ ماتا کے سامنے جھکتا ہے اس کو جھکنے دو، جو باندر کے سامنے نچتا ہے اس کو نچانے دو، جو اپنا جو گائے کا پیشاب پیتے اس کو پینے دو. آزادی ہے. ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک احترام کرو. یہی ہے نا، یہی ہے نا وہ آزادی، جس آزادی کو آپ شب و روز دیکھتے ہیں آپ کے. لیکن اس آزادی میں ایک ایسا کانٹا ہے جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. آپ ہماری عزت کرو، ہماری جو قدر، ہماری جو پرنسپلز ہیں اس کی عزت کرو. اور ہماری پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ ہمارا فریڈم آف سپیچ ہے، تم اس کی عزت کرو. اور اگر اس فریڈم آف سپیچ میں ہم نے تمہارے نبی کو گالی دے دی تو تم ہمیں بالکل مت روکنا. آزادی ہے، آپ مرضی کرو، آپ ہمیں گالی دو، ہمارے بڑوں کو گالی دو، کوئی بات نہیں. لیکن مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے نبی کی عزت کی باری آتی ہے، ناموس کی باری آتی ہے، وہاں وہ سمجھوتا نہیں. چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں ہو. اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، اب تم اس آزادی کے چسکے میں بیٹھ کے اپنی نبی کی عزت کی رکھوالی کرتے بھی ہو یا نہیں. وہ ایک اب تو بڑا سیریس ماحول بنا ہوا ہے. میں اس ماحول کو توڑنے کے لیے آپ بس کر دو. وہ ایک لڑکا تھا، اس کو کسی نے کہا یہ جو آدمی ہے نا یہ کون ہے؟ کہنے یہ میرا باپ ہے. یہ تیرا باپ نہیں ہے. باپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تیرا باپ نہیں ہے. وہ بڑے تیش میں آیا، وہ گھر گیا، اس نے اپنے باپ کو زمین پہ لٹا دیا. بتا تم میرا باپ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں پنجابی میں دے دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا پتر تو اپنی دس حلال نہ ہونا تو اس طرح کرنا نہیں. اگر تو حلالی ہوتا تو حلال خون میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے. یقیناً تیرا اس عمل نے بتا دیا تو حرامی ہو کر تو ایسا کام کر رہا ہے. تو امتی کے حرامی ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے نبی کی گستاخی کو سنے چپ ہو جائے. آزادی ہے کرنے دو، اس کا حق ہے کرنے دو، یا تعویل کر جاؤ ارے نہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا. آپ نے مقصد نہیں. تمہارے باپ کا حلالی بیٹے کے باپ کو کوئی اس کے سامنے گالی دے اور حلالی بیٹا خاموش ہو، یہ کس قسم کا حلالی پن ہے؟ آپ کے جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کے ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان کو کوئی گالی دے گا یقیناً آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. اس وقت آپ کو آزادی کا نہیں پتا ہوگا کہ میں آزاد ہوں یا یہ آزاد ہے. یقیناً وہ اس میں. لیکن اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہمیں گمراہ کر، وہ جو بظاہر ایک نیک ہونے کا اور علم کا لبادہ، اس میں آپ کو میں انتہا درجے کی بات بتا دوں، آپ بات سمجھ جائیں گے. محض علم آپ کو نہیں بچا سکتا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ علم دین پڑھتے جاؤ اسی میں ہماری بقا ہے، نہیں. بذات خود علم آپ کو نہیں بچا سکتا، اور بذات خود عمل جو ہے وہ آپ کو نہیں بچا سکتا. ان دونوں کا جب سنگم اور اس سنگم کے پیچھے درست عقائد ہوں گے تب آپ جا کے بچیں گے. لیکن کیونکہ ہمارے دور میں ایسے بھی حضرات ہیں کہ جب عزت رسول کی باری آتی تو وہ کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں، کیونکہ آخر صاحب علم ہے تو علم کی دنیا میں تعویل تو بچے چلتی ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک کوا تھا اور ایک بٹیرا تھا.
وہ دونوں فلائی کر رہے تھے، تو ایک صیاد نے جال بچھایا ہوا تھا، تو دونوں جال میں پھنس گئے۔ جب پھنس گئے تو بٹیرا بھی روئے کہ اب تو میں مارا گیا، اب تو میں ختم، اور کوا بھی جو تھا، کوا وہ بھی روئے، وہ بھی چلا اب تو میں مر گیا، اب تو میرا کیا ہوگا؟ تو بٹیرے نے اس کو کہا ایک منٹ، کوے کو کہا ایک منٹ، تو کیوں رو رہے؟ پھنس گیا میں، اب تو مجھے مار دیں گے۔ اس نے کہا بیوقوف، تجھے پتہ نہیں کوا کھانا تو حرام ہے؟ تو جس سیاد نے تجھے یہ جال میں ڈالا، جب جس سیاد کے جال میں آیا، اس نے جب کوا دیکھا تو کہا کوا تو حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دے گا، تجھے تو وہ چھوڑ دے گا، مجھے دیکھے گا بٹیرا، اچھا تو مجھے کھائے گا، تو کس لیے روتا ہے؟ تیرے رونے کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی دراصل میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، لیکن مجھے پتا چلا وہ جو صیاد ہے نا، جس نے یہ جال بچھایا، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک عالم ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا، وہ کوئی نہ کوئی تعویل کر دے گا، اس کو کھانے کا کوئی طریقہ میں نکالوں۔ تو علم جو ہے وہ از خود منزل نہیں ہے، یہ چراغ راہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا، یہ ایسے ہے مسئلہ، ایسے ہے، ایسے ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محض علم جو ہے، کیونکہ اس دنیا میں عالم بھی ہیں اور وہ عالم کافر بھی ہیں، آپ کو بیلجیم میں بھی نظر آئیں گے، یونیورسٹیز میں عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں عالم بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ مزہ اس بات میں ہے کہ وہ لوگ جو ایسا روپ لے کے آئیں، اب اس کی ایک مثال حدیث سے انتہا کی بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ صرف کسی شخص کے علم پہ جانا کہ جی یہ بہت بڑا عالم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے گو کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن ہے یہ کسی تابعی کا قول، اور فضائل میں اس کو نقل کیا، امام مسلم نے جب اس کو نقل اپنے مقدمے میں کیا، تو یقیناً ایسی بات جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں، ایسی بات تابعی اپنے سے نہیں کرتا، یا صحابی اپنے سے نہیں کرتا، یقیناً اس کو علم غیب حضور علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے، تب وہ ایسی بات کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بقول صحابی کے کہ ان فی البحر شیاطین، کہ سمندر میں، اوشنز میں بہت سے شیاطین ہیں۔ کیا ہیں؟ مسجون، شیاطین جو ہیں وہ اپنی اصل میں جن ہیں۔ کیا ہیں؟ شیطان بھی از خود جن ہے۔ کیا ہے؟ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اچھا، وہ جنات ہیں، فرمایا ان فی البحر شیاطین، یہ جو تمہیں سمندر نظر آتے ہیں ان کے اندر بہت سے شیاطین ہیں، لیکن مسجونۃ اوثقها سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو زنجیروں سے بند کیا ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی استنباط کیا جاتا ہے کہ جنات کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو قید بھی کیا جا سکتا ہے، بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو فرمایا مسجونۃ اوثقها، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہ تھے جنات کے، تو فرمایا ان کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے جنات کو، لیکن فرمایا یوشک ان تخرج، وہ وقت بہت قریب ہے کہ وہ جنات ابھی آنے والے ہیں، لوگوں میں آنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بتائیے، ان کا کوئی حلیہ بتائیے، ان کا کوئی روپ بتائیے تاکہ ہم ان کو دیکھیں تو پہچان لیں۔ فرمایا کیا پہچانو گے؟ ان کی نشانی ہے فتقرأ علی الناس قرآنا، وہ آئیں گے تو عالم کے روپ میں آئیں گے، قرآن کا درس سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے لوگوں میں آئیں گے۔ اب بتائیے، اب اگر ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے ہرے راما ہرے کرشنا کہے گا تو آپ اس کی بات سننے میں بڑا آسانی ہوگی نا آپ کو، کہ ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ اگر کوئی اپنا گرو گرنتھ صاحب سنائے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، لیکن اب اگر ایک آدمی قال اللہ اور قال رسول کہے تو آپ اس کی بات سنیں گے نا۔ تو ہمارے ہاں یہ معیار ہو چکا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن علم جو ہے وہ ضمانت نہیں ہے، اور عمل بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، ورنہ اگر عمل ضمانت ہوتی، اس دنیا میں ابھی بھی بہت سے ایسے صوفی ہیں جو بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن عبادتیں بھی کرتے ہیں اور گمراہوں کے بادشاہ ہیں، وہ گمراہ صرف نہیں ہے، گمراہوں کے بادشاہ ہیں، اور صبح و شام آپ ان کی صحبت میں بیٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ہیں وہ گمراہ، بادشاہ ہیں گمراہوں کے۔ تو
ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، دجالی سسٹم سے بچانے کے لیے وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم دجال سے بچ جائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دجال اور دجالی سسٹم سے، اچھا دجال سے بچنے کا تو بڑا ایزی طریقہ، اگر وہ آ گیا تو ہمیں پتا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے جتنا مرضی مقابلہ کریں۔ بلکہ ایک روایت میں تو نہیں، میں اس روایت کو بعد میں بھی ہو جائیں گے، اتنی اس کی طاقت ہوگی کہ اس کی طاقت کا مقابلہ اور اس کو شکست دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اس کو شکست دے سکیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کیسے اس کو دبائیں گے، کیسے اس کو شکست دیں گے؟ آپ نے سنا؟ ماریں گے اس کو، بلٹ چلائیں گے؟ نہیں۔ مزے کی بات یہ، اب یہ میں تبرک کے لیے حدیث عرض کر دیتا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں، آرام تو نہیں کر رہے آپ، کیونکہ یہ وہ رسمی تقریریں تو ہے نہیں ہے کہ جس میں بس واہ واہ سبحان اللہ کی ماشاء اللہ کی چلو نظر شریف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پھر بھاگے گا۔ یہاں اتنی قربت ہوگی ان میں کہ جب امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، ابھی اقامت ہو رہی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب نزول ہوگا تو وہ مسجد میں آئیں گے، تعارف نہیں کروائیں گے کہ آنا عیسیٰ یا میں ہوں، پہچاننے والے پہچان لیں گے، پہچاننے والے پہچان لیں گے۔ اب جب وہ سامنے آئیں گے تو امام مہدی ممبر رسول پہ ہوں گے، وہ ممبر رسول پہ ہوں گے، مصلی رسول پہ ہوں گے۔ مصلی رسول پہ وہ ہٹ جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے آپ تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے نہیں، یہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، یہ آل رسول کی ہے، اور تم نے اگر سنبھالی ہے تو تم ہی اس کو سنبھال لو۔ اچھا، تو بہرحال وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب جب دجال کو یہ پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو وہ وہاں سے پھر بھاگے گا۔ ہاں، بوری بسترا سوئے گا تو صحیح نہ مارے۔ اب جب وہ بھاگے گا وہاں سے، حضور علیہ السلام نے کہا بھاگے گا یہاں تک کہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ایک جگہ جا کے وہ چھپ جائے گا، اس جگہ کا نام ہے لد۔ کیا نام ہے؟ لد۔ 1400 سال پہلے اگر آپ میپ کو دیکھیں تو میپ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کا نام تھا لد، لیکن آج اگر آپ اسرائیل میں چلے جائیں تو اسرائیل کا ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، اس کا نام ہے لد۔ اس کا نام ہے کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وہ جا کے لد میں چھپے گا، بباب لد، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کے ڈھونڈیں گے، اور جب ڈھونڈیں گے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، کوئی پہلوانی نہیں ہوگی، بات اسی میں ختم ہو جائے گی۔ وہ اس پہ پھونکیں گے، دم کریں گے، پھونکیں گے، ان کی پھونک میں اتنی تاثیر ہوگی کہ وہیں وہ مر جائے گا۔ یہ ہے دجال کی حقیقت کہ نبی کی پھونک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دجال اور نظام، یہ جو اصل سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، جس کا تعلق عرس کے ساتھ، ظاہر عرس کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ دجال آ گئے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے نا، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے ہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اس کے رسے سے نکلیں گے۔ وہ ہمارے دور میں ایک حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی تھا، تو وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت وہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام، میں نہیں، امام مہدی آ گئے۔ آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو وہ پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں امام مہدی آ گئے۔ آپ نے اچھا ٹھیک ہے، سنیے نا بات۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت صاحب کچھ ہنگامہ کرے، کچھ شور مچائے کہ اچھا امام مہدی آ گئے ہیں، کہاں ہیں، کہاں کدھر ہے؟ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری دفعہ جب کہا حضرت حیرانگی کی بات ہے، میں آپ کو امام مہدی کے بارے میں بتا اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بڑے پیار سے اس کو کہا، میں تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جناب میں کارپینٹر ہوں۔ کارپینٹر کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو خان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہوں؟ وہ خاموش ہے۔
مطلب آپ فرمانے لگے خادم دین ہوں، خادم ہوں دین کا؟ کہا ہاں بالکل آپ۔ تو امام مہدی ترخانی کرنا آتے یا دین کی خدمت کرنا؟ نہیں، وہ تو ترخان بننے کے لیے آئے گے۔ ہنسنے لگا کہ نہیں، وہ تو دین کی خدمت کے لیے گئے۔ تو فرمانے لگے جب وہ آئیں گے پہلے تجھے بتائیں گے یا پہلے مجھے بتائیں گے؟ یہ جو ہم دین کی خدمت کریں گے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام تو ہمیں ہی بتائیں گے کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب امام مہدی آ گئے وہ بھی پہچانے جائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ اب اس دور میں جو ہم رہتے ہیں اس میں نظام دجالیت ہے، اور وہ ایسا لبادہ اس نے اپنایا ہوا ہے کہ حریت کا، آزادی، اور ہم وہ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ بخش آزادی ہے۔ تہذیب حاضر نے دی ہے مجھ کو وہ آزادی، علامہ نے کہا تہذیب حاضر نے دی ہے مجھ کو وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری ہے۔ بلکہ اگر آزادی کو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے جو آزادی کے تصور آزادی بتائی ہے وہ تو یہاں بھی اس نے کہا، علامہ نے فرمایا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ یا اللہ تو آزاد، تو ہمیں آزاد سمجھتا ہے؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ، مجھے لگتا ہے بابا تھک گئے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہ آزادی بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم خوش ہیں، لیکن اے آزاد بندے جان، جس نے تمہیں آزادی دی ہے وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنا نظام تمہارے اندر پھیلانا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنا نظام پھیلا دے گا، ظاہر میں اگر تم مسلمان رہ بھی گئے تو یقیناً جب دجال آئے گا تو وہ یقیناً تمہیں اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم نہ ہمارا علم ہمیں بچا سکتا ہے دجال سے، نہ ہمارا عمل بچا سکتا ہے، تو وہ کون سا ایسا عمل ہے جو عمل ہمیں دجال اور نظام دجالیت سے بچا سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دین کو کسی نے سمجھا ہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو وہ حضرات اولیاء کرام نے سمجھا ہے۔ آپ کو علماء کی صف میں کافر نظر آئیں گے، آپ کو صوفیاء کی صف میں کافر نظر آئیں گے، لیکن اولیاء کی صف میں کافر نہیں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ولایت ضمانت ہے اس چیز کی کہ یقیناً جس کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو ملت اسلامیہ کی ضمانت نظام دجالیت سے ایک ہی عمل میں ہے کہ وہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آج جن کا عرس ہم منا رہے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے نظام دجالیت کا سسٹم کا دفاع، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے؟ انہوں نے صرف تسبیح نہیں اٹھائی، انہوں نے صرف عبادات نہیں کیے، انہوں نے صرف ریاضتیں نہیں کی، یہ تو اپنا اپنا کام ہے جو اپنے پرائیویٹ لائف میں کرے، لیکن اگر وہ پبلک میں آئے تو کیوں آئے؟ کیا انہوں نے کام کیا؟ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب اعلان جنگ کیا تو کس کے خلاف کیا؟ ان لوگوں کے خلاف کیا جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ورنہ کیا تھا ان کے ساتھ اختلاف؟ امام احمد رضا نے رحمہ اللہ تعالی اگر اعلان یدھ اگر ان علماء سے کیا تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ وہ بھی ناموس رسالت تھا۔ کیوں؟ اب نظام دجالیت کا حملہ یہ ہے کہ ان آزاد بندوں کا ایمان پرکھنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر کس ایمان کس نوعیت کا ہے۔ تو جب ناموس رسالت پہ حملہ کیا جائے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا اگر تعلق نبی سے مضبوط نہیں ہے تو یقیناً یہ ہماری طرف آ جائیں گے۔ یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، بے شک ان کا نام وہابیت ہو، بے شک ان کا نام دیوبندیت ہو، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ آپ جب نبی کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں
تو یقیناً آپ دجال کے اس شکنجے میں بڑی آسانی سے آ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو موحد اور توحید کے علمبردار بنتے ہیں، وہ لوگ آج اس دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور وہ اس قتل عام کو اور ان مسلمانوں کو ان کا خون مباح دم سمجھتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو بے رحمی سے مارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ۔ آئسس اور ان کے جتنے بھی متعلقہ گروپ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو ان کو مسلمان سمجھے اس کے اپنے ایمان میں خرابی ہوگی۔ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوئے ایسے؟ اب آپ دیکھیے، ان میں سے بہت اچھے آپ کو نظر لوگ آئیں گے، آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ بردر کریں گے آپ کے ساتھ، وہ بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو ملیں گے، بڑے درد سے آپ ملیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیسے ایسے بن گئے اور ہم کیسے بن جائیں گے؟ آپ کو کس چیز کی ضمانت ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی حدیث پڑھتے تھے، لیکن قرآن و حدیث پڑھتے پڑھتے وہ وہاں اس کچہری میں کیسے کھڑے ہو گئے، اس فوج میں کیسے کھڑے ہوئے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر وہ اس شکنجے میں پھنس سکتے ہیں تو آپ اور آپ کے بچے کیوں نہیں پھنس سکتے؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں؟ نہیں، بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ جس کے خاندان کے بڑے اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں اور بچے آ کے بعد میں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو گمراہ تھے، وہ تو گیارہویں میں اور ختموں میں انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، اصل تو جہاد ہے، اصل تو یہ ہے، اصل تو وہ ہے، وہ تو دین سے جاہل تھے، وہ تو دین کو سمجھتے نہیں تھے، وہ تو ایسی چیزوں میں خرافات میں مصروف تھے۔ تو بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، نسل بدل جاتی ہے۔ آپ کے پاس یہ جو بڑے لوگ ہیں یہاں، میں ان سے نہیں بات کرتا، کیوں؟ آپ کے اندر جو ایمان ہے نا، جو بزرگ لوگ ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، ہاں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کے بزرگوں کا کمال ہے۔ انہوں نے آپ کے اندر ایمان کا ایسا ایک ڈھانچہ ڈال دیا ہے کہ آپ اب اس نظام سے متاثر کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن میری مراد آپ کی وہ نئی نسل ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر وہ طبعیات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے جب یہ سلمان تاثیر کا مسئلہ، ممتاز قادری شہید کا مسئلہ ہوا، بہت سے ایسے مسلمان احمق تھے جنہوں نے کہا نہیں وہ تو قاتل تھا، اس نے تو قتل کیا، یہ تو درست نہیں کیا، لیکن کاش کہ وہ اس واقعہ کو تاریخ کے سائے میں دیکھتے اور اس کی حقیقت کو سمجھتے تو انہیں پتہ یہ چلتا کہ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی ایسے گستاخی کی ہو۔ جب گستاخی کی ہے تو اس کا جواب جو ممتاز قادری شہید نے دیا، اس کا جواب جو دیا، اس نے ہمارا کفارہ اتارا، جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن اس کا احسان آج ہم نے صرف تقاریر تک محدود کر دیا کہ بس اس کے شان میں تقریر کر لیں اور بس ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، حضرت معاذ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی، اگر وہ بھی چاہتے تو وہ بھی گھر میں بیٹھ کے تسمیہ کرتے، تہجد پڑھتے، اور وہ بھی اپنی عبادت میں توجہ کرتے، یا وہ 4 مریدوں کو بٹھا کے ان کی طرف اصلاح کرتے۔ دوستو، یہ صرف دین علم کا نام نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سندے دے کیوں چڑھدے ہو۔ امام حسین بھی تو یہ فرما سکتے تھے کہ چھوڑو میں 4 مرید کر کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن نہیں، انہوں نے اعلان یزید کے ساتھ صرف نہیں کیا، اس نظام کے ساتھ کیا جو نظام اسلام اور اسلام دشمن تھا۔ اسی طرح اس دور میں سلمان تاثیر کے کلمات صرف سلمان تاثیر کے نہیں تھے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مہم تھی اور بہت بڑی ایک موومنٹ تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان کا مسلمان یہ وہی مسلمان ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو غازی علم دین کے دور کا مسلمان تھا، یہ وہی مسلمان ہے۔ اور آج اس نے دیکھ لیا کہ وہ گلا جو اس نے غازی علم دین کے دور میں کیا کہ ہاں وہ تو کافر تھے نا حاکم، اس لیے یہ ہوا۔ آج اس نے دیکھ لیا اب تو کافر حاکم نہیں تھے نا، اب تو مسلمان حاکم تھے، لیکن انہوں نے کس بے دردی کے ساتھ، آپ اگر باقی باتیں چھوڑیں،
کس بے دردی کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی، اس کیس کو سنا، اس کیس کو پروگریس کیا. میں نے اس پہ بڑا تفصیلی لیکچر کیا. اب باقی باتیں تو چھوڑیں، وہ جو آسیہ ملعونہ جو اس کیس کی جنگ تھی وہ آج آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے خلاف جو 295C کا حکم سزائے موت جو لگی تھی وہ آج کس آرام سے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ نظام جو کہ آسیہ ملعونہ کو آرام سے بیٹھنے دیتا ہے. اور یہ جو ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یہ 295C یہ مائنورٹیز کے خلاف استعمال ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ فگرز کو دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن اور جتنے بھی کمیشن ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ 295C کے مجرم آدھے سے زیادہ اس گرفت میں اگر آئے وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر گستاخی رسول کی اور ان کو سزا ملی. یہ 295C یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے. وہ جو بے وقوف کہتا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، یہ 295C کا تعلق مملکت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوا ہے. اور جو اس کا باغی ہوگا وہ قرآن و سنت کا باغی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حقانی عالیہ مناظر اعظم. اور پھر وہ یہ تعویلیں کرتے ہیں. دیکھیں نا جی وہ ہوتا ہے سلمان تاثیر کہتا ہے نہیں میں گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے گستاخ رسول، میں تو یہ قانون کی بات، میں تو پروسیجر کی بات کرو. وہ قانون صاف لکھا، اگر آپ ذرا گھر جا کے اس کا مطالعہ کریں، 295C کا تعلق پروسیجر کے ساتھ نہیں ہے، اس میں کوئی پروسیجر نہیں لکھا ہوا. یہ جو بعد میں آنے والوں نے تعویلیں کی ہیں نا اس کے لیے کہ وہ تو پروسیجر کے خلاف تھا، کہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. 295C میں تو پروسیجر کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں تو اتنی سادی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا چاہے وہ جان بوجھ کے کرے نہ کرے، اسٹرکٹ لائبلٹی افینس ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے کرے نہ کرے، اشارتاً یا کنایتاً، اس کے لیے سزائے موت بھی ہے، لائف امپریزنمنٹ بھی ہے اور فائن بھی ہے. یہ ہے کہ 295C. اور فیڈرل شریعہ کورٹ نے 19 جب یہ قانون بنا تو یہ فیصلہ اپنا پاس کیا کہ نہیں، 295C میں جو اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ کسی نے گستاخی رسول کی تو اس کی سزا صرف ایک ہے اور وہ ہے سزائے موت. یہ 295C پاکستان اور مملکت پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اور جب اس نے اس قانون کو کالا قانون کا نعوذ باللہ، اس نے مملکت پاکستان کی طرف انگلی نہیں اٹھائی، اس نے قرآن و سنت کی طرف انگلی اٹھائی. اگر اس کو پروسیجر سے کوئی پرابلم تھی تو وہ یہ بکتا تھا کہ مجھے پروسیجر سے پرابلم ہے یا یہ پروسیجر کالا پروسیجر ہے. جب اس نے 295C کو کالا کہا، یعنی ناموس رسالت کے نفاذ کے لیے جو یہ قانون لایا گیا، جب اس کو کالا کہا یقیناً اس نے گستاخی رسول کی. اور پھر اس کے اپنے جملے آگے بتا رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ یہ ظالمانہ قانون ہے. کیا ہے؟ ظالمانہ کا. یہ وہ ہے جو کہ استنجا کے 4 مسئلے نہیں جانتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالمانہ قانون ہے. ظالمانہ قانون وہ، اگر وہ یہ کسی صحیح العقیدہ عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو اس کو بتاتا بے وقوف جس کو تو ظالمانہ کہہ رہا ہے یہ وہ قانون ہے جس قانون کا حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں بھی اعلان فرمایا اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا. اب میں ایک ہی مثالیں نہیں دوں گا، بہت سی اس کی مثالیں ہیں، لیکن ایک ہی مثال عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک وہ تھا جس نے گستاخی رسول کی انتہا کی، لیکن جب فتح مکہ کی باری آئی اس نے سوچا کہ مسلمان جو ہے یہ حرم میں قتل نہیں کرتے، یہ مکہ معظمہ میں یہ اس مسجد میں قتل نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں ہوتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کسی کو آرام ہے، ہر کسی کو سکون ہے. تو اس نے کعبے کے ساتھ، کعبے کی دیواروں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور کعبے کی جالی کو کے پیچھے چھپ گیا کہ اب مجھے یہاں امن ہوگا. لیکن جب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ بے ایمان کعبے میں پناہ لے رہا، کعبے کی دیواروں کے ساتھ اور کعبے کی چادر کے ساتھ پناہ لے رہا ہے تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. کیوں؟ اس نے گستاخیوں کی انتہا کی ہے. اب اگر حضور علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ہے جس پہ صحابہ نے بھی کیا تو 295C کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. یہ صرف ایک معمولی قانون نہیں ہے. آج
آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اولیاء کرام اس دنیا میں کیوں آئے. وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرنے نہیں آئے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ کرامت ہے، ہمارے پاس یہ کرامت ہے. وہ اس لیے آئے تاکہ آپ کو نظام دجالیت سے بچایا جائے، آپ کو حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اتباع بتائی جائے، اور جب آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یقیناً آپ نظام دجالیت سے بچ جائیں گے. لیکن وہ چلنا یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے عرس میں آگے یا ان کے جانشین کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی محبت کا اظہار کر دیا، یہ ان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. وفاداری یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اپنی نئی نسلوں کو سنبھالیں، کیونکہ آنے والا دور بڑا مشکل دور ہے، بڑا شدید دور ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس دور سے محفوظ فرمائے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ عذاب قبر اور اس کی اندھیریاں ایک طرف، اور دجال اور دجالیت کا جو جب یہ سیلاب آئے گا اس کا اپنا اس کی اپنی ایک حیثیت ہوگی. ہم اس دور میں رہتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اہتمام کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نئی نسل کو بچائیں. وما علینا الا علامہ زین الاقطاب صاحب انتہائی فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے. میں مولانا ہارون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور ختم شریف پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عاقب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صلاۃ السلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام
ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت إذ الحب ري أنت هادى وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا خطام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزت فالغوث أعظم بعد شهر عالم صدقاء إمام أعظم دور ہو سبھی کے رنجوغم بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا وہ اشارہ خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك میرے مولا ایک عرض ہے میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم بات اس کے یہ کہے ہم یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں پیر طریقہ حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ فیض الافطاب صاحب خصوصی دعا فرمائیں. تمام احباب ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص 3 بار درود شریف پڑھ کے حضرت کے لیے
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم افتح لنا أبواب العنايات والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا یا اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا اس کی محفل کے لیے اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لنگر ماہ حاضر کو قبول و منظور فرما اس محفل کے انعقاد کے لیے جن لوگوں نے دامے دلوں میں سخن قدم تعاون کے مولا ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما الہ العالمین جن لوگوں نے یا اللہ دور دراز سے سفر کیا ان کے سفر کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ تیرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں پہنچا اس کا ثواب حضور کے اہل بیت اصحاب تابعین تبع تابعین جتنے بھی تیرے پیارے حضور کی امت میں گزر چکے ہیں ان کی بارگاہوں میں پہنچا الہی اس کا ثواب حضور سیدنا غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت داتا علی اجویری حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت سیدنا مسکین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف شریف کرمانہ شریف قصور شریف اور بالخصوص مناظر اعظم مولانا محمد عمر صدیقی چھلی اور بالخصوص میرے طریقہ حضرت علامہ پیر محمد عبدالوہاب صدیقی رحمہ اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص جو حاضرین ہیں جن کے عزیز و قارب فوت و شکر ان کی بارگاہ میں پہنچا الہ العالمین جو حاضرین ہیں یا اللہ بزرگان دین کے صدقے یا اللہ صاحب اس کے صدقے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیکی کے راستے پہ استقامت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما اس مسجد کو آباد فرما اس مسجد کا جو منصوبہ توسیع ہے یا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے حاجی یار صاحب کہ انہوں نے تجارت شروع کی اس میں برکت عطا فرما رسول اللہ بٹ صاحب نے خصوصی دعا کو کہا یا اللہ ان کی دل جائز تمنائیں افتجائیں پوری فرما یا اللہ جو حاضرین ہیں جنہوں نے خصوصی تمنائیں افتجائیں رکھتے مولا ان کو یا اللہ پورا فرما الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو یا اللہ ایمان کی دولت سے یا اللہ مبارک فرما الہ العالمین اسلام کی دولت سے ہمارے دلوں کی شمع کو روشن فرما
الہ العالمین ہم سب کے آنے والے مستقبل کے اندر ایمان کی دولت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ایمان کی دولت عطا فرما، آخرت میں ایمان کی سلامتی عطا فرما، کلمہ نصیب فرما، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو وقت چل رہا ہے، یا اللہ یہ جو وقت ہے، اس کے اندر جو مصائب ہیں، یا اللہ جو مشکلات ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ابتلائیں ہیں اور مصائب ہیں، یا اللہ ان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ دجال اور دجالی کے یا اللہ مکر و فریب سے دور فرما، الہ العالمین اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما، صحیح اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں کو دار السلام بنا، دار الاسلام بنا، دار الامن بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلوات اللہ وملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وحملۃ عرشہ وجمیع خلقہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ نویت سنت الاعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ مسجد میں لنگر کھانا جائز ہو۔